بنیادی کویشچن آپ سے یہی ہے کہ کیا یہ جو G20 سمٹ کا اعلامیہ اور وہاں پر جو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی، ایک انیشیٹو نیا شروع ہو رہا ہے، اس کے لیے واقعی پاکستان کے لیے کچھ خدشات یا خطرات ہیں، یا یہ ایک اپرچونٹی ہے اور اگر خطے کے اندر کوئی بھی اس قسم کی بڑی سرگرمی ہوتی ہے تو پاکستان بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ خالد۔ سب سے پہلے تو مجھے آپ اجازت دیجئے کہ بحیثیت پاکستانی میں ایک غم کا اظہار کر سکوں، اور وہ غم ہے 10 سالوں کے ضائع ہونے کا، کیونکہ جو BRI ہے، سی پیک اس سے پہلے ہے۔ BRI اناؤنس ہوا تھا 2015 میں، اگرچہ یعنی کنسیو ہوا 2013 میں، لیکن جو سی پیک ہے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، یہ 2013 میں MOU اس کا سائن ہو گیا تھا، اسی طرح جیسے IMEC کا G20 کے اجلاس میں سپٹمبر میں سائن ہوا ہے۔ اس میں جو 2013 سے لے کے 17 تک کا ٹائم ہے، اس میں بھی ہم نے کوئی ایک آدھ سال ضائع کیا، یعنی اب میں بحثیت پاکستانی بات کر رہا ہوں۔ وہ جو ہمارا دھرنے کی وجہ سے چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا پاکستان کا دورہ نہیں ہو سکا، تو 1-1.5 سال کا وہ ضیاع ہے۔ اس کے بعد صرف ہمیں 15 سے لے کے 17 تک اس کے اوپر ایکٹیولی کام کرنے کا موقع ملا، یعنی ہم نے جو سال ضائع کیے، 10 سال میں ہم پروگرس میں اتنا آگے چلے جاتے کہ آج اگر IMEC یعنی اناؤنس ہوتا تو ہم آلریڈی بہت ساری گراؤنڈ کور کر چکے ہوتے۔ آئی تھنک ہم نے وہ ویکیوم دیا ہے۔ تو ایک تو پاکستان کی ناکامی ہے بڑی شدید قسم کی، کہ ہم ریسیپینٹ کنٹری تھے، ہم چائنا کے نیبر تھے۔ چائنا کا یہ جو BRI ہے، بیلٹ اینڈ روڈ، اس کا فلیگشپ پروجیکٹ تھا، تو چائنا اس کو بھی دنیا کے سامنے پیش کرتا کہ بھئی دیکھیں ہم نے یہ اپنے ایک نیبر کنٹری میں کیا ہے، تو ہم ہر اعتبار سے بینیفیشری ہو سکتے تھے۔ بٹ دا وے وی میسڈ اپ، یا جس طرح بھی عمران خان پروجیکٹ ہے اس کو لانا یا لے جانا ہے، اس میں جو 5 سال ہم نے ایکسکلوسیولی ان کے ضائع کیے، اور جو 2 سال نواز شریف کو ہٹانے کے بعد کے ان کی گورنمنٹ میں رہتے ہوئے ضائع کیے، آئی تھنک یہ بہت بڑا لاس ہے۔ اس کے اندر 2 سال کرونا کے بھی شامل کر لینے چاہیے میں، ویسے اس کی وجہ سے بھی کافی چیزیں ڈسٹرب ہوئی پاکستان میں بھی، انٹرنیشنل۔ ہاں آپ کر لیجئے۔ جی بالکل، جی بالکل آپ، جی ایبسلیوٹلی، ہاں اس میں آپ وہ بھی ایک نیچرل جو ہے فیکٹر جو بیونڈ کنٹرول ہے فار اینی ون، وہ بھی اس میں شامل ہے، جو شاید اب IMEC کو نہ ہو۔ تو فرض کیجیے اگر اس طرح کا کوئی اور نہیں آتا تو ان کو سالڈ 10 سال ملیں گے، اگر ہم نے کمپیئر کرنا ہے دونوں کی ایکٹیویٹیز کو فار ایگزامپل ان فیوچر۔ اچھا، دوسرا اس دوران میں ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب BRI انہوں نے کنسیو کیا قازقستان میں 2013 میں پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے، حالانکہ وہ ایک بڑے فورم پہ تھا، اس کے باوجود 2015 2 سال تک دنیا کو پتہ نہیں چلا BRI کا۔ اس وقت اس کو ون بیلٹ ون روڈ کہا جاتا تھا، عبور، جس کے نام کی امریکہ نے مخالفت کی کہ آپ کیسے ون بیلٹ کہہ سکتے ہیں۔ اگرچہ میں دیکھ رہا تھا کہ G20 میں بھی یہی ہے، ون ورلڈ، یعنی تھیم وہی چل رہا ہے، جس کے اوپر امریکہ نے اعتراض کیا، تو اپنے نام میں بھی انہوں نے وہی انپٹ کیا جس کے اوپر انیشلی اعتراض تھا۔ اچھا، تو یہ چائنا نے اپنا سارا ہوم ورک کرنے کے بعد دنیا کو بتایا کہ ہم اس $1 ٹریلین پروجیکٹ کے اوپر جا رہے ہیں، اور اتنے 62 یا 68 ملکوں میں ہم یہ جائیں گے۔ دیٹ مینس کہ امریکہ کے لیے بہت بڑا سرپرائز تھا، یعنی اس کو آپ کو کہہ لیں اکنامک یا انفراسٹرکچر کی ٹرمز کے اندر، کہ یہ اس نے کیا۔ لیکن یہ جو ویکیوم ہوا، چاہے کووڈ کی وجہ سے یا ہماری اپنی نالائکی کی وجہ سے، اس میں امریکہ کو مل گیا ایک کاؤنٹر میجر کا، ایک آلٹرنیٹیو پلان کرنے کا، اور جس کے نتیجے میں یہ IMEC کا یعنی جو پروجیکٹ ہے۔ ولی صاحب یہ کتنا کامیاب ثابت ہو سکتا ہے؟ 2 حوالوں سے۔ ایک، ہمیں اگر آپ تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو انڈیا اور امریکہ نے سول نیوکلر کا ایک ایگریمنٹ کیا تھا، لیکن ابھی تک آن گراؤنڈ کوئی بڑا پروجیکٹ وہ نہیں لے کے آ سکے، جبکہ پاکستان جو ہے کہ نیوکلر پاور، سول نیوکلر کے اندر چائنا کے ساتھ جو ہماری پارٹنرشپ ہے، اس کے نتیجے میں ہم C5 تک پہنچ چکے ہیں، اور K2 کراچی میں بھی 2 پروجیکٹ ہم لگا چکے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے کہ اس کے اندر ایک اور معاملہ، اگر آپ اس کو سی پیک کو دیکھیں اور جو انڈیا اور یورپ تک جو پروجیکٹ یہ کنسیو کیا جا رہا ہے، اس کے اندر بمبئی سے دبئی تک جو ہے کہ آپ سمندر کے راستے میں، پھر آپ زمین پر آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ آپ لبنان سے یورپ تک پھر سمندر میں آپ جا رہے ہیں، تو اس کی بھی کنیکٹیوٹی جو ہے 2-3 وے آ رہی ہے، جبکہ ہمارا سی پیک جو ہے بالکل ڈائریکٹ اسٹریٹ، چاہے ہم ریل کریں روڈ کریں، بالکل اسٹریٹ ہے، ہم کنیکٹ کر دیتے ہیں سیدھا سمندر سے، اور پھر آگے مڈل ایسٹ سے آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس تناظر کے اندر اس کے اندر کتنی کامیابی کے امکانات ہیں؟ کیونکہ
ماضی میں بھی امریکہ نے انڈیا کے ساتھ ایگریمنٹس تو کیے، لیکن آن گراؤنڈ کچھ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ کام نہیں ہو سکا. تو ابھی بھی کیا صرف چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا اس خطے کے اندر دیگر بڑے پروجیکٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک یہ اناؤنسمنٹ تو اچھی دکھائی دیتی ہے، پریکٹیکلی کتنا یہ فیزیبل آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ آپ جو پیرالل ڈرا کر رہے ہیں نا وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو پروجیکٹس ہیں آپ نیوکلیر کہہ لیں وہ اور طرح کے ہیں، وہ انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس نہیں ہیں. بٹ لیٹس یعنی آپ اس کو اسٹریٹجک کہہ لیں یا کسی یعنی اور طرح سے جو انفراسٹرکچر کے پیورلی یعنی جو راستوں کے ہیں. چونکہ ریئل ایشو یہ ہے کہ اگر کوئی چوک پوائنٹ آئے سی کے اوپر تو آپ کے پاس آلٹرنیٹیو کیا ہے. تو جو اسٹریٹ آف ملائکہ کا چوک پوائنٹ ہے اس کے لیے انہوں نے کہا چائنا نے کہ ہم یعنی خنجراب سے گوادر جاتے ہیں، تو بیسیکلی یہ اس کی سیفٹی ہے. اب اس میں بھی جو ہمارے سڑک کے 3 روٹس ہیں یعنی اگر 3 ہمارے موٹر وے والے راؤٹ سے اگر اس میں بھی بلاکیج آتی ہے تو پھر ہمارے پاس ML1 ہے جو ریلوے لائن کا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ چائنا از لوکنگ ایٹ کہ جہاں پہ اگر سی میں اس کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو لینڈ روٹس ہو، لینڈ میں مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کے پاس ریلوے ٹریک ہو. تو جو آئی میک ہے وہ بھی یہی کرے گا. اچھا، دوسرا یہ تھا کہ گوادر کے بعد پھر ہم نے سی سے ہی مڈل ایسٹ کو ٹچ کرنا تھا، ہم نے بھی وہی کرنا ہے. تو ممبئی سے بھی اگر وہ جبل علی یا دبئی میں ٹچ کرے گا تو وہ جہاز میں ہی کرے گا اور اس راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو یہ اگر آپ پیورلی آئی میک کے حوالے سے پوچھیں کہ اس کے اندر کوئی ایسا رکاوٹ والا یعنی آپشن موجود ہے کہ جہاں پہ ان کو ڈیفیکلٹی آ سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ وہ سیریس ہے جو یہ سارا بنانے میں. اور یہ آلٹرنیٹیو بھی ہے کہ اگر چائنا وہ نہیں کر سکا جو اس کا انیشیل پلان تھا BRI میں، تو دنیا نے تو ظاہر ہے آگے بڑھنا ہے، انفراسٹرکچر نے تو بننا ہے، دنیا نے کنیکٹ ہونا ہے. تو چائنا اس کو لیڈ کرے یا اس کو امریکہ یا اس کے جو الائز ہیں. تو ابھی جن لوگوں نے G20 میں یہ سارا آئی میک پلان کیا یہ سارے یعنی اس کے الائز ہیں، US کے الائز ہیں. اب اور جو BRI میں تھے وہ زیادہ تر چائنا کے الائز ہیں. اچھا، اس میں جو ایک کامن ہے وہ ہے اٹلی، چونکہ اٹلی BRI کا بھی حصہ ہے اور یہ آئی میک کا بھی حصہ ہے. اور اس طرح کچھ پارٹ میں یعنی ظاہر جو انڈیا ہے وہ اپنے آپ کو چائنا کے برابر سمجھتا ہے، تو وہ نہیں سمجھتا کہ وہ کسی اور کے یعنی جو گرینڈ مشن ہے یا گرینڈ ایمبیشن اس کا حصہ بنے. لیکن اب ظاہر ہے اس کو وہ لیڈ کرے گا. تو آپ نے جو اگر یہ سوال ہے کہ کیا کامیابی کتنے امکان ہے، ابھی صرف چونکہ MOU سائن ہوئے ہیں، اگلے 2 مہینوں میں ان کی جو ٹیمز ہیں وہ بیٹھیں گی، جو ٹائم لائن اسٹیبلش کریں گی، جو راؤٹس اسٹیبلش کریں گی، بجٹس اسٹیبلش کریں گی. تو میرا خیال ہے اگلے 2-3 مہینوں میں شکل اس کی زیادہ واضح ہو جائے نظر گی.